بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں اصول فقہ کی بنیادی باتیں مبادیات ذکر کی تھیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ انسان کی پوری زندگی اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان دن رات مختلف قسم کے اعمال انجام دیتا رہتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کے اعمال کو دو قسموں میں تقسیم کی ہے۔ نمبر 1 اعمال باطنیہ اور نمبر 2 اعمال ظاہریہ۔ اعمال باطنیہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہو، وہ اعمال باطنیہ کہلاتے ہیں۔ وہ اعمال جن کا تعلق انسان کی نیت سے ہو، انسان کے اخلاق سے ہو، انسان کے جذبات سے ہو، اور اسی طرح اندرونی کیفیات سے جن اعمال کا تعلق ہوتا ہے انہیں اعمال باطنیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اکثر انہی پر ہوتا ہے۔ مثلاً اعمال وہ قبول ہوتے ہیں جن میں اخلاص ہو۔ صبر ہے، یہ دکھنے میں نظر نہیں آتا، ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن صبر کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ شکر کرنا یہ اعمال باطنیہ میں سے ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عاجزی ہے، سخاوت ہے، حلم ہے، برداشت ہے، حیا ہے، تقوی ہے۔ یہ وہ اعمال باطنیہ ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اسی طرح تکبر ہے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کینہ یا دنیا کی محبت ہے، یہ باطنی امراض ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب تکبر یہ بھی اعمال باطنیہ میں سے ہے، برے اعمال میں سے ہے، لیکن ان کا تعلق باطن سے ہے۔ حسد کا تعلق، نفرت کا، کیننے کا، یہ بھی ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ تو اسی طرح باطنی اعمال کا علم، باطنی اعمال کا علم کیا ہے؟ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دل کی اصلاح کی جائے، دل کی اصلاح کروائی جائے، اپنے نفس کی تربیت کی جائے، اپنے اخلاق کی درستگی کی جائے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کا علاج ہے، تو یہ روحانی بیماریوں کے علاج کو کیا کہتے ہیں؟ اس علاج کو سمجھنے کو یا اس علاج کے علم کو کہتے ہیں علم تصوف، علم احسان۔ یہ تقریباً قریب ہی ہیں، تصوف، احسان یا علم سلوک، یا ان کو طریقت کہا جاتا ہے۔ علم تصوف میں، احسان، سلوک و طریقت میں کیا ہوتا ہے کہ اس علم کا مقصد انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن کو سنت نبوی کے مطابق بنانا مقصد ہوتا ہے۔ تو علم تصوف میں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یا احسان کہہ لیں، روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو باقی یہ اعمال باطنیہ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اعمال ظاہریہ ہیں۔ اعمال ظاہریہ، ظاہری اعمال وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہو اور جن کا تعلق جسمانی افعال سے ہو۔ مثلا نماز ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اس کا نماز کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، یعنی رکوع کیا جاتا ہے، پھر سجدہ کیا جاتا ہے، 7 اعضاء پر سجدہ، ہاتھوں کے ذریعے پیشانی کو ٹیکا جاتا ہے۔ روزہ ہے تو اس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، پھر زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا خرید و فروخت ہے، لین دین وغیرہ، یا اسی طرح تجارت ہے، یا اسی طرح نکاح طلاق ہے، معاملات ہیں، اور یہ جو حدود قائم کی جاتی ہیں، یعنی حد زنا ہے، حد سرقہ ہے، چوری کی حد وغیرہ، تو یہ سارے تعزیرات وغیرہ، ان سب اعمال کا تعلق اعمال ظاہریہ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہری اعمال کا علم جو ہے، اس کو سیکھنے کا نام فقہ ہے۔ یعنی جس علم میں ان اعمال ظاہریہ کے احکام کو بیان کیا جائے،
جس علم میں احکام ظاہریہ اور مسائل ظاہریہ کو بیان کیا جائے اس علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے، اور ان احکام کو مسائل کہا جاتا ہے۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ در حقیقت قرآن و سنت کو سمجھنے کا نام ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو اور فقہ کے اندر کچھ اور ہو، یہ کوئی تیسری الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے نچوڑ کا نام فقہ ہے۔ قرآن و سنت کو قرآن و سنت کی جو سمجھ ہے اس سمجھ کا نام فقہ ہے۔ فقہ کوئی الگ دین نہیں ہے، کوئی مستقل شریعت نہیں ہے، بلکہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے حاصل ہونے والی سمجھ ہے اور فہم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دودھ سے مکھن نکلتے ہیں اور دودھ ہی سے گھی بھی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح فقہ بھی قرآن و سنت سے ہی جو حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا قرآن و سنت اصل ہے اور یہ فقہ اسی سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے اور اسی سے نکلی ہوئی ایک سمجھ ہے۔ اور فقہ کا لغوی معنی ہی یہی ہے، سمجھنا۔ گہری سمجھ کو فقہ کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ، کہ اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ما نفقہ، یہ نفقہ اسی فقہ سے نکلا ہے، فا قاف ہا، فقہ معنی سمجھنا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے من یرید اللہ خیرا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور جبکہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفقہ هو التوسل الی علم غائب بعلم شاہد فهو اخص من العلم، کہ فقہ ایک ایسی سمجھ کا نام ہے جس کے ذریعے انسان ظاہری اور معلوم چیزوں کے ذریعے سے پوشیدہ حقیقتوں تک پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اس تعریف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہ صرف معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ فقہ گہری بصیرت کا نام ہے، فقہ فہم کا نام ہے اور فقہ مقصد تک رسائی کا نام ہے۔ فقہ کی تعریف جو عام طور پر مشہور ہے، اصطلاحی تعریف فرماتے ہیں العلم بالمسائل الشرعیۃ العملیۃ المستنبط من ادلتها التفصیلیہ، کہ شریعت کے ان عملی مسائل کا علم جو ان کے تفصیلی دلائل سے مستنبط کیے گئے ہوں، یہ فقہ ہے۔ کیا مطلب؟ العلم کہا، العلم یعنی ایسا مضبوط اور معتبر علم جو دلیل پر قائم، ایسا علم جو بے دلیل ہو وہ مضبوط علم نہیں ہوتا، ایسا علم جو مضبوط دلیل پر قائم ہو وہ علم مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا بالمسائل الشرعیہ، فقہ وہ ہے جس کا تعلق شریعت سے متعلقہ مسائل سے ہو، یعنی اس میں شریعت کے مسائل بیان کیے گئے ہوں۔ یعنی اس سے طب، علم طب، ڈاکٹری، یہ جو علم طب ہے یہ نکل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرعی مسائل اس میں بیان نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح فقہ کی تعریف سے ریاضی نکل گئی، فلسفہ نکل گیا، سائنس وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس سے جب ہم نے مسائل شرعیہ کہا ہے تعریف کے اندر تو اس سے باقی علوم نکل گئے، یہ فقہ نہیں کہلائیں گے۔ پھر اسی طرح ہم نے عملیہ کہا ہے، لہٰذا اس سے جو وہ علوم اعتقادیہ ہیں وہ نکل گئے۔ اور عملی مسائل میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے، وہ اعمال وہ افعال جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہو یا وہ چیزیں جن کا تعلق کرنے سے ہے ان کو عملی مسائل کہا جاتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، نکاح، تجارت وغیرہ، تو اس سے عقائد نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد کا علم ایک الگ علم ہے، علم اعتقادات یا علم کلام اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح المستنبط یہ کہا ہے۔ مستنبط کیا ہوتا ہے؟ مستنبط یہ استنباط ان سے نکلا ہے، اور استنباط کا مطلب ہوتا ہے خوب غور و فکر کر کے مسئلہ نکالنا۔ اس لیے فقہاء کرام کو ایک اور نام ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ فقیہ کو مجتہد بھی کہا جاتا ہے، فقہاء کرام کو مجتہدین بھی کہا جاتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد یہ جہاد سے نکلا ہے، جہاد یجہد یعنی خوب محنت کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی شرعی مسئلے تک پہنچنا، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے تعریف کے اندر کہا من ادلتہ التفصیلیہ، ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے، اور ادلہ تفصیلیہ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف کی کچھ تفصیل تھی، تشریح تھی، اور اس کے ساتھ باقی رہا اصول فقہ۔ اصول فقہ کیا چیز ہے؟ اصول فقہ کی میں نے دو تعریفیں آپ کو پہلے ہی بتائی تھیں، ایک حد اضافی اور ایک حد لقبی۔ حد اضافی میں نے آپ کو مکمل طور پہ سمجھا دیا تھا، اور اب جو ہے اصول فقہ کی حد لقبی جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کیا ہے؟ معرفت القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ۔ یہ اصول فقہ کی حد لقبی ہے، یعنی ان قواعد کو جاننا جن کے ذریعے تفصیلی دلائل سے احکام شرعیہ مستنبط کیے جاتے ہیں۔ ان قواعد کو جاننے کا علم، ان قاعدوں کو، ان قوانین کو جاننے کا علم کہ جن کے ذریعے تفصیلی دلائل سے احکام شرعیہ مستنبط کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پہلی چیز جو تعریف میں بیان کیا وہ تھی معرفت القواعد، قاعدوں کو جاننا، یعنی ان اصولوں کو، ان ضابطوں کو جاننا کہ جن اصولوں اور ضابطوں پر فقہ کی بنیاد قائم ہے۔ پھر یہ کہا التی یتوصل بہا، یعنی جن کے ذریعے پہنچا جائے الی استنباط الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام نکالنے تک، من ادلتہ التفصیلیہ، یہ ادلہ تفصیلیہ پھر آ گیا اس تعریف کے اندر بھی کہ ادلہ تفصیلیہ سے مراد وہی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہیں، یہ تفصیلی دلائل ہیں۔ تو ایک ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ، ان میں فرق ہے۔ فقہ کہتے ہیں مسائل کا علم، مسائل کا علم، اور اصول فقہ کہتے ہیں مسائل نکالنے کے قواعد کا علم۔ ایک ہے مسئلہ جاننا کہ مسئلہ کیا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس مسئلے کو کس اصول کے ذریعے سے نکالا گیا ہے۔ تو مسئلہ نکالنا یہ فقہ ہے، اور جس اصول کے ذریعے سے نکالا گیا ہے، جس قاعدے کے ذریعے سے اس قاعدے کا علم، یہ کیا ہے جی؟ یہ اصول ہے، یہ اصول فقہ ہے۔ تو فقہ یہ بتائے گی، فقہ صرف اتنا بتائے گی کہ وتر واجب ہے، لیکن اصول فقہ یہ بتائے گی کہ بھائی یہ جو وطروں کو واجب کہا گیا کس قاعدے اور کس اصول کے تحت کہا گیا، یہ وجوب کیسے ثابت ہوا ہے، امر وجوب کے لیے کب ہوتا ہے، خبر واحد سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے، یہ چیزیں اصول فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ باقی رہا اصول فقہ کا موضوع، تو غالباً میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اصول فقہ کا موضوع یا تو شرعی احکام ہیں یا دلائل، یا یوں کہہ لو کہ شرعی احکام اور دلائل، ان کا مجموعہ یہ اصول فقہ کا موضوع ہے۔ یعنی اصول فقہ کے اندر انہی دو چیزوں سے بحث ہوتی ہے، حکم اور دلیل سے، کہ یہ حکم لگا ہے بھائی اور کیوں لگا ہے، کون سا حکم لگا ہے اور کس دلیل کی بنیاد پہ لگا ہے، دلیل کیا ہے اور دلیل سے حکم کیسے ثابت ہوتا ہے، یہی چیزیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں۔ اور حکم کی اقسام کیا ہے، یہ چیزیں، یعنی حکم کتنی قسم کا ہوتا ہے، یہ چیزیں اصول فقہ کا موضوع ہیں۔ باقی اصول فقہ کو کیوں جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اس علم کو کیوں حاصل کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ انسان کو احکام شرعیہ کے استخراج کا طریقہ معلوم ہو جائے، احکام شرعیہ نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اس وقت تک بندے کو کیا ہے جی مسئلے کی صحیح سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس مسئلے کو نکالنے کے قاعدوں اور اصولوں کا نہ پتہ ہو۔ اور اسی طرح اصول فقہ کی غرض یہ ہے کہ ہمیں تاکہ قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اسی طرح ہر مسئلے کے پیچھے جو قاعدہ ہے، یعنی جس قاعدے کے ذریعے سے وہ مسئلہ نکالا گیا، اس قاعدے کو جاننا اور اس کی تاکہ پہچان ہو سکے۔ اسی لیے یہ علم اجتہاد کی بنیاد ہے۔ باقی
علم اصول فقہ کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، ہر علم کی فضیلت اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہر علم کی فضیلت اس کے موضوع کو دیکھا جاتا ہے، موضوع اس کا کیا ہے، اس کے مطابق اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اصول فقہ کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ اصول فقہ کا تعلق حدیث سے ہے۔ اصول فقہ کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے، استنباط مسائل سے ہے۔ اس لیے یہ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنا انتہائی عظیم اور کتنا عظیم الشان علم ہے۔ بلکہ اسی علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ ایسے لوگ کچھ ایک جماعت ایسی کیوں نہیں نکلتی کہ جو فقہ کا علم حاصل کر لے، یعنی دین اور شریعت کا علم حاصل کرے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ بندہ فقہ کو جاننے والا شخص شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ اس علم کی